بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، قبض۔ قبض کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں پانچویں ساکن کو حذف کرنا، جس کا جو پانچواں حرف ہے اور ساکن ہے، تو اگر کہیں ضرورت پڑے پانچویں حرف کو حذف کرنے کی، جز کے پانچویں حرف کو حذف کرنے کی، تو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں حذف کر سکتے ہیں اگر کہیں ایسی حاجت ضرورت پیش آ جائے کہ جس کا جو پانچواں حرف ساکن ہے اسے حذف کر دیا جائے تو بات بن جائے، تو آپ ایسے وقت میں اس پانچویں حرف کو جو ساکن ہے حذف کر سکتے ہیں۔ جیسے فعول سے فعول، تو فعول میں جو پانچواں حرف ہے وہ نون ہے، اور نون کی حالت کیا ہے؟ وہ سکون، یعنی نون ساکن ہے۔ تو اگر کہیں ایسا آ پڑے کہ فعول کو آپ فعولو کرنا چاہ رہے ہیں، فعول جو اصل جز ہے، سالم ہے، صحیح ہے، اس میں آپ ایک تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، غرض ضرورت کی وجہ سے وہ تبدیلی یہ کہ آپ فعول کو فعولو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وقت ضرورت ایسا کرنا عروضیوں کے یہاں فن عروض میں جائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ایسا کرنا درست ہے، اور ایسی تبدیلی، ایسے تغیر کا نام فن عروض میں قبض رکھا جاتا ہے۔ جس جز کے اندر یہ تبدیلی، یہ تغیر واقع ہوگا اس کو مقبوض کہا جائے گا، مقبوض۔ ہاں۔ نمبر 6، عصب۔ عصب قبض کا عکس ہے، بئی معنی کہ قبض میں پانچویں ساکن کو حذف کیا جاتا ہے، اور عصب میں پانچویں متحرک کو ساکن کیا جاتا ہے۔ حذف نہیں ہے بالکل، یا عکس بھی نہیں کہہ سکتے، بس پانچواں حرف جس کا جو ہوتا ہے قبض کی صورت میں، اس پانچویں حرف ساکن کو حذف کرنا ہوتا ہے، اور عصب میں جس کا جو پانچواں متحرک ہوتا ہے، پانچواں حرف متحرک، وقت ضرورت اس پانچویں حرف متحرک کو ساکن کیا جاتا ہے عصب کی صورت میں۔ جیسے مفاعلۃ سے مفاعیل، تو مفاعلۃ میں پانچواں حرف کیا ہے؟ عین کے بعد لام ہے، یعنی مفا وتد مجموع، اس کے بعد الا سبب ثقیل، پھر تن سبب خفیف۔ تو جو سبب ثقیل کا دوسرا حرف ہے، سبب ثقیل کا دوسرا حرف متحرک پانچواں، ٹھیک ہے، سبب ثقیل کا
دوسرا حرف متحرک جو لام ہے اس کو ساکن کر دینے کا نام یا ساکن کر دینے سے یہ عصب کی صورت ہوگی، اسے معصوب کہا جائے گا۔ تو جب آپ نے مفاعلتن کے لام کو ساکن کیا تو ہو گیا مفاعلتن، مفاعلتن۔ تو مفاعلتن کے وتد مجموع، پھر سبب خفیف، پھر سبب خفیف، اسی وزن پہ، اسی طریقے پہ ایک دوسرا جز لے کے آئیں گے، ہاں، اور وہ دوسرا جز مفاعلن کہلائے گا، ہوگا۔ مفاعلتن کیوں نہیں رکھا یا مفاعلتن کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ تو اس کی وجہ کل بیان کی گئی تھی کہ بعد وقوع زحاف یا بعد وقوع علت اگر جس کی صورت ہیئت ایسی ہو جائے کہ جو عروضیوں کی یہاں استعمال میں نہیں ہے، مانوس نہیں ہے، غیر مستعمل ہے، غیر مانوس ہے، تو کرتے یہ ہے کہ اسی جیسا ایسا جز، ایسا کلمہ، ایسا رکن لے کے آ جاتے ہیں جو مستعمل اور مانوس ہو۔ تو مفاعلتن میں جب آپ نے پانچویں متحرک کو ساکن کیا تو وہ مفاعلتن ہو گیا، اور مفاعلتن کے ساتھ کوئی جز اہل عروض استعمال نہیں کرتے، تو مفاعلتن کی جگہ میں مفاعل لے آئے جو کہ مستعمل اور مانوس ہے، اور اس کا وزن بھی وہی ہے جو مفاعلتن کا تھا، کہ جس طرح سے مفاعلتن میں ایک وتد مجموع ہے شروع میں، اس کے بعد دو سبب خفیف ہیں، ایسے ہی مفاعل میں ایک وتد مجموع ہے اور اس کے بعد دو سبب خفیف ہیں۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی تبدیلی اور تغیر کا نام فن عروض میں عصب ہے، جس جز میں یہ واقع ہو اسے معصوب کہا جائے گا۔ عقل، پانچویں متحرک کو حذف کرنا، پانچویں متحرک کو حذف کرنے کا نام عقل ہے۔ جیسے مفاعلتن سے مفاعلن، تو مفاعلتن سے مفاعلن کیسے ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کہ عقل بتایا گیا، پانچویں متحرک کو حذف کرنا، جب آپ نے پانچویں متحرک مفاعلتن کے لام کو حذف کر دیا تو بچا مفاعتن، مفاعتن، یعنی پہلے جس کی حالت یہ تھی کہ وتد مجموع، پھر سبب ثقیل، پھر سبب خفیف، مگر جب آپ نے لام جو پانچواں متحرک ہے اسے حذف کر دیا تو اب جس کی صورت ہوئی وتد مجموع، پھر وتد مجموع، مفاعلتن سے مفاعتن ہو گیا۔ تو مفاعتن چونکہ غیر مانوس ہے، اس لیے اسی وزن پہ مفاعلن لے آئے، ایتن کی جگہ ایلن لے آئے، ہاں، تو اسے کہتے ہیں عقل، اور جس جز کے اندر یہ عقل واقع ہو اس جز کا نام معقول رکھا جائے گا۔ نمبر 8، کف۔ کف کہتے ہیں ساتویں ساکن کو حذف کرنا۔ ساتواں ساکن جز کا آخری حرف ہی ہوگا، کیونکہ جو اجزاء آپ نے پڑھے ہیں
ان میں زیادہ سے زیادہ جو حروف ہیں کسی ایک جز میں وہ 7 ہی ہیں۔ ہاں، تو آخری ایسا جز جو سباعی ہو 7 حرفی ہے، اس 7 حرفی کے آخری حرف کو جو ساکن ہوگا اسے حذف کر دیا جائے وقت ضرورت، جب ضرورت پڑے۔ ہاں، تو ایسے تغیر، ایسی تبدیلی کو فن عروض میں کف کہتے ہیں۔ جیسے مفاعیل سے مفاعیل، تو مفاعیل سباعی ہے اور 7واں حرف نون ہے جو ساکن ہے۔ ہاں، وقت ضرورت آپ نے نون کو حذف کر کے مفاعیلوں کی کر دیا۔ ہاں، تو مفاعیل سے مفاعیلو ہی رہے گا، اور یہ مانوس ہے، استعمال میں ہے اس طرح کا جز، اس طرح سے کلمہ رکن اس شکل صورت کے ساتھ، تو بعد تبدیلی جیسا بچے گا ویسا ہی رکھا گیا۔ کہتے ہیں جن اجزاء یا ابیات، ہاں، جن ارکان میں، جن مفاعیل میں یا جن اجزاء ارکان کے وزن پر اشعار کہے جائیں، یا جن اجزاء ارکان سے بحریں بنائی جاتی ہیں، ہاں، ان میں یہ زحافات ہوں۔ ہاں، جن اجزاء میں، جو اجزاء آپ نے پڑھے اصول و فروع کی شکل میں یا ابیات میں، ہاں، کہ اصول و فروع کی شکل میں جو اجزاء پڑھے ہیں، ہاں، انہی کے مقابل ابیات میں، اشعار میں یا بحور یعنی بحروں میں ان اصول و فروع کے ساتھ بحریں بنائی جاتی ہیں، یہ زحافات ہوں تو ان کو الگ ترتیب مخبون، مضمر، موقوس، مطوی، مقبوض، معصوب، معقول، مکفوف کہتے ہیں۔ یعنی اگر خبن واقع ہے تو اسے مخبون کہیں گے، اگر اضمار واقع ہے تو اسے مضمر کہیں گے، اگر وقص واقع ہے تو اسے موقوس کہیں گے، اور اگر طے واقع ہے تو اسے مطوی کہیں گے، اگر قبض واقع ہے تو اسے مقبوض کہیں گے، اگر عصب واقع ہے تو اسے معصوب کہیں گے، اگر عقل واقع ہے تو اسے معقول کہیں گے، اگر کف واقع ہے تو اسے مکفوف کہیں گے۔ آپ نے زحاف کی تعریف اور پھر زحاف کی پہلی قسم جو زحافات مفردہ ہے، زحافات مفردہ سے اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ زحافات مفردہ نام ہے کسی جز میں ایک تبدیلی کا، ہاں، جس کے اندر ایک ہی تبدیلی ہوگی حذف کر کے یا ساکن کر کے وغیرہ، جو صورتیں آپ نے پڑھی 8 صورتیں، اور اس کے بعد جو بیان آ رہا وہ زحافات مرکبہ کا۔ ہاں، مرکبہ اسے معلوم پڑ رہا ہوگا کہ ایک سے بڑھ کر 2 یا 2 سے زائد اگرچہ نہیں، مگر ایک جز کے اندر ایک بھی نہیں بلکہ 2 تبدیلیاں، 2 تغیر واقع ہوتے ہیں، تو اسے زحافات مفردہ مرکبہ کہتے ہیں۔ اس کی بھی چند صورتیں ہیں جسے آپ پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی چند صورتیں زحافات مفردہ کی پڑھی، اب ہفتے کو جب آپ سنائیں گے تو زحاف کی تعریف اور اس کے متعلق جو بیان کیا گیا وہ، اس کے بعد جو 8 زحافات مفردہ کی صورتیں بیان کی گئیں، یہ 8 صورتیں آپ مثالوں کے ساتھ یاد کر کے لائیں گے اور سنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ زحافات مرکبہ، پھر علت کا بیان آ جائے گا، اسے پڑھایا جائے گا، پھر دیگر کچھ اور اصطلاحات ہیں انہیں آپ پڑھیں گے، پھر بحروں کا بیان آئے گا۔ اس کے بعد جو ابھی قواعد آپ پڑھیں گے ان کا اجرا ہوگا عربی اشعار کے ضمن میں، ان کے تحت انہی قواعد، انہی زحافات مرکبہ مفردہ، علل زیادت، علل نقص وغیرہ کو ہاں جب اجرا کیا جائے گا تو سارے قواعد اس میں جاری و ساری ہوں گے، جہاں سے بات واضح ہوگی اور آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ تختی کیسے ہوتی ہے۔ اصل جز
کیا ہے اس کے اندر جب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ضعافات یا علل وغیرہ کی شکل میں کیا ہو جاتا ہے، ایک وزن سے کئی وزن نکل کے آج اصل اوزان جو آپ نے 16 پڑھے ہیں جن کے متعلق آپ نے سنا، یہ تو اصل اوزان ہیں، انہیں اصل اوزان سے پھر کئی اوزان نکل کے آ جاتے ہیں جن کی تعداد بہت ہو جاتی ہے۔ اسے آگے چل کے آپ پڑھیں گے۔ چلے ٹھیک، السلام علیکم۔